اس کے آخری 2 پروگرام میں نے نصرت فتح علی خان کے ساتھ کیے، اور انفارچونیٹلی یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ان کی گائیکی کے آخری پروگرام تھے موت سے پہلے۔ کچھ ایسا ہوا کہ 2 مرتبہ ہم نے شیڈیول کی ریکارڈنگ، اور دونوں مرتبہ نصرت صاحب کا فون آیا مجھے کہ طاہر صاحب میرے گلے میں خراش آ گئی ہے تو مجھ سے گایا نہیں جائے گا۔ تیسری مرتبہ جب ان کا فون آیا تو میں نے ان سے کہا، میں کہ خان صاحب آپ خراش کے ساتھ ہی گا سکتے ہیں، وہ بھی آپ سر میں ہی ہوتے ہیں، تو آپ گا لیجئے۔ کہنے کہ نہیں، وہ خراش اب بہت بہتر ہے۔ میں نے کہا کہ آپ نے لندن چلے جانا ہے علاج کے لیے، کیونکہ وہ شوگر کے مریض تھے اور ان دنوں ڈائلسس پہ تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ ڈائلسس کا مریض جو ہے 1 دن فٹ رہتا ہے اور اس کے بعد اس کی حالت جو ہوتی ہے غیر ہونی شروع ہو جاتی۔ میرا خیال پہلی مرتبہ ٹیلی ویژن پہ ان کی بیٹی نزا بھی آئیں اور ان کی بیگم بھی آئیں، لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ جب وہ اسٹوڈیوز میں داخل ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ان کے پاؤں اتنے سوجے ہوئے ہیں کہ انہوں نے شوز نہیں پہنے ہوئے تھے، اس کے اوپر پٹیاں لپیٹی ہوئی تھیں، اور مجھے افسوس بھی ہوا۔ میں نے کہا کہ اتنا بیمار شخص ہے، اور میں نے اتنا انسسٹ کیا اس پروگرام کے لیے۔ بہر طور وہ بیٹھ گئے اور اس کے بعد گفتگو شروع ہو گئی، اور گفتگو بہت اس وقت مطلب اٹ از امیزنگ۔ آپ ان کے سارے پروگرام دیکھ لیجئے، اس پروگرام میں وہ اتنے خوش نظر آتے ہیں، اتنے ریلیکس نظر آتے ہیں۔ انہوں نے بچپن کے قصے سنائے، انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ ایک زمانہ ہوتا تھا کہ جہانگیری پلاؤ کھانے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، آدھی پلیٹ منگواتے تھے۔ ایک دفعہ آدھی پلیٹ بھی منگوائی تو میرے پاس پیسے نہیں تھے، ان کے برتن دھوئے وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، سنا نہانے کا اور کھانے کا بھی شوق تھا گانے کے علاوہ؟ نہانے کا تو مجھے شوق نہیں تھا، مجھے پانی سے بہت خوف آتا ہے۔ ہمارے گھر کے نزدیک ہی ایک نہر ہے جی، وہاں میرے دوستوں نے مجھے دھکا دے دیا اور مجھے بڑی مشکل سے باہر۔ تو ہم شکر گزار ہیں اس شخص کے جس نے آپ کو بچا لیا وہاں سے۔ اور کھانے کے حوالے سے سنا ہے کہ ایک دفعہ آپ کوئی پلاؤ وغیرہ کھانے گئے تھے اور وہاں پکڑے گئے تھے، یہ کیا ہوا تھا؟ وہ ان دنوں بچپن کی بات ہے، فلم لگی ہوئی تھی منزل، جی، تو ہم سارے دوست تھے، میرے ساتھ 2 دوست تھے، ہم منزل فلم دیکھنے کے لیے چلے گئے۔ ہمارے پاس پیسے بہت کم تھے، فلم دیکھ کے واپس آئے تو ہم جہانگیر مرغ پلاؤ ہماری بڑا مشہور ہے، جی، ہم نے کہا چلیں پلاؤ۔ تو ایک اور انہوں نے بات مجھے بتائی، کہنے لگے کہ میرا نام پہلے پرویز تھا، پیجی کہتے تھے سارے مجھے، اور ایک بزرگ آئے تو انہوں نے کہا کہ پرویز نام بدل دو، اور اس کی ایک ہسٹوریکل وجہ تھی۔ میں اس میں جانا نہیں چاہتا تھا کہ پرویز جو شہنشاہ تھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی خط کے حوالے سے کچھ بدتمیزی کی تھی، بے حرمتی کی تھی، چنانچہ کہا کہ پرویز کا نام بدل دو، تو اس بزرگ نے نصرت رکھا، اور ان کا کہنا تھا کہ جس روز سے انہوں نے میرا نام رکھا ہے اس روز سے ہی مجھے نصرت حاصل ہوئی۔ پروگرام صاحب آپ یہ فرمائیں کہ آپ نے اپنا نام کیوں بدل لیا تھا بچپن میں؟ سنا ہے کہ آپ کا نام پرویز ہوتا تھا۔ جی، مجھے بچپن میں پرویز ہی نام میں رکھا گیا تھا۔ گھر والے مجھے، میری بڑی بہنیں مجھے اب بھی پیجی کے نام سے پکارتی ہیں۔ اچھا، میرے پرانے دوست جو ہیں وہ مجھے پیجی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ نہیں تو کیا وجہ ہوئی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ ہمارا تعلق بزرگان دین سے ہے۔ ایک صوفی میرے والد صاحب کے پاس تشریف لائے، جب میرے والد صاحب نے مجھے پرویز کے نام سے آواز دی تو وہ چونک گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نام فوراً بدلیں آپ۔ انہوں نے کہا جی اس کی وجہ؟ انہوں نے کہا جی کہ یہ سرکار دو عالم کا خط جو تھا، ایران کے بادشاہ کا نام تھا پرویز، جی، اس نے خط پڑھ دیا تھا، جی، تو آپ اس کا نام فوراً۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہی نام تجویز کریں۔ پھر انہوں نے پھر مراقبے میں گئے وہ کافی دیر تک، پھر اس کے بعد انہوں نے میرا نام نصرت علی رکھا۔ اور یقیناً یہ نام بہت مبارک ثابت ہوا۔ بلکہ انہی زمانے میں وہ انڈیا گئے اور وہاں پہ بخشی وزیر کے ساتھ، بخشی وزیر گیت لکھتے تھے، یہ دھنیں کمپوز کرتے تھے، اور ان کا آپس میں رابطہ نہیں تھا، کیونکہ بخشی صاحب کا خیال تھا کہ وہ بہت بڑی توپ چیز ہے، تو یہ جو بھی شخص آیا پاکستان سے یہ میرے پاس کیوں نہیں آتا، وہاں بیٹھا بیٹھا کہتا کہ گیت لکھ کے بھیج دو۔ چنانچہ وہ گیت لکھ کے بھیجتے، وہ دھن بناتے، وہ بخشی صاحب کو نہ پسند آتا۔ فائنلی ایک روز جان گئے نصرت کہ یہ کیا ان کی انا کا کیا مسئلہ ہے،
تو انہوں نے کہا کہ مجھے بخشی وزیر کے ہاں لے چلیں آپ. اور کہا جاتا ہے کہ کیونکہ وہ کوئی فلیٹ تھا 6-7 منزلہ فلیٹ تھا اور 5-6 لوگ ان کو بمشکل اٹھا کے لے کے گئے. اور بخشی صاحب نے باہر آ کر جب یہ منظر دیکھا تو وہ رونے لگے اور انہوں نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ بھئی آپ کا یہ حال ہے, اگر مجھے معلوم ہوا آپ مجھے معاف کر دیجئے. اور نصرت اتنی بڑی شخصیت تھی کہ انہوں نے اس کو معاف کر دیا. تو بہرحال تو کہنے لگے, میں نے کہا جی آپ نے وہاں چلے جانا ہے, لندن چلے جانا ہے, اور میری بہت بڑی آرزو ہے کہ آپ کے ساتھ پروگرام کروں. کہنے لگے طاہر صاحب میرا وعدہ ہے کہ میں آپ کے پروگرام میں شرکت کیے بغیر لندن نہیں جاؤں گا. دوسری درخواست جو میں نے کی, جو کہ مہدی حسن صاحب سے بھی کی تھی, میں نے کہا میرا پروگرام تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے, تھوڑا سا کیجول ہوتا ہے, آپ اس میں مختلف چیزیں بھی گا سکتے ہیں, لیکن میری خواہش ہے کہ آپ کے گھر والے اس میں آئیں, کیونکہ جو بیشتر گلوکار ہیں ان کے گھر والوں کی تصویریں تک شائع نہیں ہوتی. یہ لوگ اس معاملے میں بہت سٹرکٹ ہیں. چنانچہ آپ امانت علی خان, فتح علی خان, کسی کے گھر والے کی کوئی تصویر کہ ان کی بیگ بات کہاں ہے یا ان کی جو نزدیکی ہیں, حالانکہ ان کی خواتین بھی بہت ماہر ہوتی ہیں. اسد نے مجھے بتایا تھا کہ ان کی ایک پھوپھی تھی اور انہوں نے اس سے زیادہ سیکھا تھا. تو بہر طور یہ لوگ اجتناب کرتے ہیں, ان کی اپنا ایک ٹریڈیشن ہے. تو وہ کہنے لگے کہ آپ جانتے ہیں کہ بھئی ہماری بیگمات نہیں آتی. میں نے کہا بہرحال میری درخواست ہے, تو میری درخواست انہوں نے مان لی. میرا یہ جو باہر دوسرے روز انگلینڈ اور امریکہ وغیرہ چلے جاتے ہیں, تو یہ آپ کو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے؟ کافی ہوتا ہے, لیکن اس کا اثر نہیں, ان کے اوپر اثر نہیں ہوتا. اچھا, اگر یاد کرتے ہیں جب کبھی آپ کے پاس جب ہوتے ہیں تو کبھی گنگناتے ہیں یا کچھ سناتے ہیں آپ کو؟ سناتے ہیں مجھے. کیا سناتے؟ کوئی بھی ٹیون نہیں بنائے تو مجھے ضرور سناتے ہیں کہ یہ کیسی بنی, سب سنگر ہے. کوئی خاص شعر یا کوئی خاص مصرع آپ کے لیے, آپ کو دیکھ کے سامنے بٹھا کے؟ پیچھے مجھے یاد نہیں ہوگا. یہاں بیٹی بھی ماشاءاللہ ندا بیٹھی ہوئی. تو بیٹے آپ تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنے ابو کی کیسٹس جو ہیں وہ سنتی ہیں؟ جی سنتی ہوں. کون سی کیسٹ اچھی لگتی؟ وہ بہت پسند. جی اور مست مست بہت پسند ہے. یہ جو پروگرام تھا نا تیرے نام, میری بیگم تھوڑی سی ان معاملات میں بہت سخت گیر ہے. وہ بہت کم ٹیلی ویژن پہ آنا پسند کرتی. تو بہر طور میں نے جب تذکرہ کیا کہ نصرت آ رہے ہیں اور ان کی بیگم بھی آ رہی ہے, تو خاص طور پہ میرے ساتھ گئی. میرا بیٹا سلجوق بھی تھا اور اس نے ایک البم پہ ان کی دستخط لیے, اور اس کو اب بھی اس کے کمرے میں جائیں تو پرومیننٹ جگہ پہ خان صاحب نصرت فتح علی خان کی وہ البم ہے, وہ دستخط شدہ وہاں پہ موجود ہے. تو ہمارا سارا گھرانہ ہی ان کا بہت مختلف. میرے ایک بہت عزیز دوست ہوا کرتے تھے ونود دعا, انڈیا کے بہت بڑے جرنلسٹ تھے. ان کا اپنا ایک پروڈکشن ہاؤس بھی تھا, اور وہ نصرت فتح علی خان کے اتنے دیوانے تھے کہ ان کی کلیکشن میں نصرت نے جہاں جہاں جو کچھ گایا جو ریکارڈ پہ نہیں ہے وہ بھی ان کے ریکارڈ پہ تھا. جتنی درگاہوں پہ گایا, کیونکہ وہ درگاہوں پہ بھی گاتے تھے, گردواروں میں بھی انہوں نے گایا, وہ بھی ریکارڈنگ تھی, مندروں میں بھی انہوں نے گایا, وہ بھی ریکارڈنگ تھی. تو ایک روز میں نے پوچھا, میں نے کہا دعا تمہارا فیوریٹ کون سی ہے قوالی؟ کہنے کا کوئی ایک نہیں ہے, لیکن ایک ان کی قوالی ہے, اور وہ ہے یاداں وچھڑے سجندیاں آئیاں. اور خواتین و حضرات کی ایسی قوالی ہے کہ جس کا یار نہ بھی بچھڑا ہو نا, وہ بھی محسوس کرتا ہے کہ کسی نہ کسی بچھڑے ہوئے کی یاد آ رہی ہے. اور اس کے ساتھ ہی میاں محمد بخش کا ایک شعر میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وچھڑ گیاں دی کی نشانی جویں دیگر رنگ شریاں. یعنی جو بچھڑ گئے ہیں ان کی نشانی کیا ہے؟ یعنی شام کے وقت دیگر کی نماز کے وقت جس طرح شری پہلے ہی زرد ہوتا ہے, اس طرح ان کے جو زردی آتی ہے سورج کے ڈھلنے کی وہ اور زیادہ زرد ہو جاتے ہیں. تو عاشقوں کے چہرے بھی ایسے ہی زرد ہوتے ہیں. تو یاداں وچھڑے سجندیاں.
ओ